اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. چلیں متن تک پہنچے ہیں. متن کا عنوان ہے خانہ برادرم. خانہ برادرم میرے بھائی کا گھر. خانے یعنی گھر، برادر یعنی بھائی، میم یعنی میرے بھائی کا گھر، یہ عنوان ہے. ٹھیک. تہران پائتخت ایران است. تہران پائتخت ایران است. تہران شہر کا نام ہے. تہران شہر کا نام ہے. جیسے ہمارے ملک میں بہت سارے شہر ہیں، ہر شہر کا الگ نام ہوتا ہے. سمجھ لیجیے جیسے لکھنؤ ہے، فیض آباد ہے، دلی ہے، ہردوئی ہے، شاہجہاں پور ہے، رائے بریلی ہے، مراد آباد ہے، میرٹھ ہے. چلیں ہاں، تو تہران بھی ایک شہر کا نام ہے. پائتخت راجدھانی. پائتخت کیا ہے؟ پائتخت. پائتخت یعنی راجدھانی. پائتخت یعنی راجدھانی. پائتخت ہند کجاست؟ پائتخت ہند کجاست؟ ہاں، پائتخت ہند دہلی است. کیا ہے؟ پائتخت ہند دہلی یعنی ہندوستان کی راجدھانی دلی ہے. تو پائتخت یعنی راجدھانی. پائتخت ایران است. تہران ایران کی راجدھانی ہے. تہران ایران کی راجدھانی ہے. خانہ برادرم احمد در تہران است. خانہ برادرم میرے بھائی احمد. احمد نام ہے یعنی میرے بھائی کا نام احمد. میرے بھائی احمد کا گھر در تہران است. تہران میں ہے. میرے بھائی احمد کا گھر تہران میں ہے. خانہ او دو طبقے است. خانہ او اس کا گھر دو طبقے است. دو منزلہ ہے. طبقہ یعنی ہاں منزلہ، فلور جس کو کہتے ہیں انگلش میں ہے نا، ڈبل فلور کا ہے. دو طبقے است یعنی دو منزلہ ہے. ایشان سے فرزند دارد. ایشان سے فرزند دارد. ایشان کیا ہے وہ؟ ایشان کیا ہے بتایا تھا اس سے پہلے والے بتایا تھا نا. اور ایشان او ضمیر واحد غائب ہے اور ایشان ضمیر جمع غائب ہے. ضمیر جمع غائب. لیکن ایشان کو کبھی کبھی احتراماً اس کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں، او کی جگہ پر. جب ایشان کو احتراماً واحد غائب کی جگہ پر لائیں گے تو جو فعل آئے گا آخر میں وہ واحد بھی آئے گا اور جمع دونوں سے آ سکتے ہیں. یہ ایشان سے فرزند دارد کہتے ہیں، دارند بھی کہہ سکتے ہیں. ایشان یعنی وہ کون؟ میرا بھائی احمد. ایشان یعنی وہ کون؟ وہ میرا بھائی احمد. ایشان سے فرزند دارد. سے یعنی تین، فرزند یعنی اولاد، دارد رکھتا ہے. ایشان سے فرزند دارد وہ تین اولاد رکھتے ہیں. وہ تین بچے ہیں. بچے بھی کہہ سکتے ہیں، ان کے تین بچے ہیں یا وہ تین بچے رکھتے ہیں. دو دختر دو لڑکی، دو دختر دو لڑکی
بنام فاطمہ و زینب، دو دختر بنام فاطمہ، کتاب میں لکھا ہے، کتاب میں کدھر دیکھ لیں، کتاب میں دیکھو تب نہیں سمجھ میں آئے گا، میرے چہرے پہ تھوڑی لکھا ہے. دو دختر، دو لڑکی بنام فاطمہ و زینب، ایک کا نام فاطمہ اور ایک کا زینب، و یک پسر اور ایک بیٹا، ایک لڑکا، پسر یعنی لڑکا، دختر یعنی لڑکی، پسر یعنی لڑکا، و یک پسر اور ایک لڑکا، بنام علی، جس کا نام علی ہے. فاطمہ بزرگ ترین فرزند برادرم است. فاطمہ بزرگ ترین، صفت ترین یاد ہے، صفت کی 3 قسمیں تھی، صفت سادہ، صفت تر، صفت ترین، ہے نا. ہاں، بزرگ ترین یعنی سب سے بڑی، بزرگ ترین یعنی سب سے بڑی، بزرگ ترین فرزند برادرم. فاطمہ بزرگ ترین فرزند برادرم است. فاطمہ میرے بھائی کی سب سے بڑی اولاد ہے. فاطمہ بزرگ ترین سب سے بڑی فرزند، اولاد، برادرم میرے بھائی، است یعنی ہے. فاطمہ میرے بھائی کی سب سے بڑی اولاد ہے یا سب سے بڑی بیٹی. کوئی بات نہیں. خانہ برادرم یک سالن پذیرائی، 2 اتاق خواب، یک اتاق مطالعے، آشپز خانے و سروس بہداشتی دارد. خانہ برادرم میرے بھائی کا گھر، یک سالن پذیرائی، ایک مہمان حال. سالن پذیرائی یعنی مہمان حال، ٹھیک، یا سالن پذیرائی اس کو بھی کہہ سکتے ہیں جس میں وہ حال جو کھانا کھانے کے لیے مخصوص ہوتا ہے. ہاں، کیا کہتے ہیں، ڈائننگ روم ہے نا، وہی سالن پذیرائی. 2 اتاق خواب، 2 سونے کا کمرہ، اتاق خواب یعنی سونے والا کمرہ. یک اتاق مطالعہ اور ایک مطالعے کا کمرہ. آشپز خانے یعنی کچن، و سروس بہداشتی، اور سروس بہداشتی میں کیا کیا آتا ہے، لیٹرین، باتھ روم، حمام، واش بیسن، یہ سب کو کیا کہا جاتا ہے، سروس بہداشتی. نہانے دھونے پاک ہونے کے لیے جو تمام چیزیں بنائی جاتی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، سروس بہداشتی. دارد رکھتا ہے. میرے بھائی کا گھر، ایک مہمان حال، 2 سونے کا کمرہ، ایک مطالعے کا کمرہ، ایک باورچی خانہ اور سروس بہداشتی رکھتا ہے. سالن پذیرائی و اتاق مطالعے آنہا. سالن پذیرائی مہمان خانہ کہہ لو یا مہمان والا کمرہ. سالن پذیرائی و اتاق مطالعہ اور مطالعے والا کمرہ. آنہا ان کا مطالعے کا کمرہ اور مہمان نوازی کا حال. در طبقہ دوم است، دوسرے فلور پر ہے، دوسرے طبقے پر ہے، دوسری منزل پر. در طبقہ دوم است، دوسری منزل پر ہے. در سالن پذیرائی آنہا، در سالن پذیرائی آنہا ان کے مہمان نوازی والے ہال میں. سالن پذیرائی یعنی مہمان نوازی والا ہال کہہ لو، ٹھیک ہے. سالن یعنی ہال، پذیرائی یعنی وہی جہاں مہمانوں کو بٹھایا جائے، کھانا کھایا جائے، جہاں پر سمجھیں مخصوص ہوتا. ہاں چلے. ان کے سالن پذیرائی میں مبل یعنی
کیا ہے مبل یعنی تکیہ؟ یاد نہیں کرو گے کہاں سے ہو جائے. مبل صوفہ، صوفہ دیکھ کے بتا رہے ہیں. مبل یعنی صوفہ، مبل یعنی صوفہ. ان کے مہمان نوازی کے ہال میں صوفہ میز پذیرائی ہے. وہ مہمانوں کے سامنے جو ٹیبل رکھا جاتا ہے، ہاں ڈائننگ ٹیبل، میز پذیرائی اس کو کہتے ہیں، ڈائننگ ٹیبل. بیک ٹیلی ویژن بزرگ، اور ایک بڑا ٹی وی، ہست یعنی ہے. بدر اتاق مطالعے، اور مطالعے کے کمرے میں، پڑھنے والے کمرے میں. سے قفصہ کتاب، کتاب کی 3 الماری. قفصے یعنی ہاں، قفصہ کتاب، کتاب کی الماری. 4 صندلی، 4 کرسی. و یک میز بزرگ، اور ایک بڑا ٹیبل. وجود دارد، موجود ہے. اب یہ سب آئے گا سوال میں، پوچھیں گے کتنے کمرے ہیں، کس کمرے میں کیا ہے. صحیح سے نہیں پڑھو گے تو ایک بھی جواب نہیں دے پاؤ گے. کتاب میں روئے میز، ٹیبل کے اوپر. روئے میز، ٹیبل کے اوپر. رایانے، کمپیوٹر. چراغ مطالعہ، کیا ہے، ریڈنگ بلب. تقویم، کیلنڈر. کتاب و نوشت افزار ہے، کتاب اور لکھنے کا سامان ہے. نوشت افزار یعنی لکھنے کا سامان. فاطمہ و علی ہر روز، فاطمہ اور علی ہر دن. ہر روز یعنی ہر دن. در ان اتاق، اس کمرے میں. در ان اتاق، اس کمرے میں. درس می خوانند، سبق پڑھتے ہیں. و تکلیف می نویسند، اور ہوم ورک لکھتے ہیں. تکلیف یعنی مشق، تمرین، ہوم ورک. ٹھیک، پڑھ لیا آپ نے قاعدے سے. اب دیکھو کتاب بند کر دیں. کتاب کی طرف آپ نہیں دیکھنا ہے. جب کتاب کی طرف دیکھنا ہوتا ہے تو نظر اوپر ہوتی ہے، اور جب کتاب بند کرنے کو کہا جاتا ہے تو نظر کتاب سے ہٹتی نہیں. لطفاً پاسخ دہی، برائے مہربانی جواب دیجیے. پہلا سوال آپ سے، کوئی بولے گا نہیں. پائتخت ایران کجاست؟ ایک دم پہلا ہی جملہ تھا، وہیں سے شروع ہوتا ہے متن. اب ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ پائتخت ایران کجاست. پائتخت یعنی ابھی لکھا بھی ہے. پائتخت راجدھانی، پائتخت ایران، ایران کی راجدھانی. کجاست کہاں ہے؟ ایران کی راجدھانی کہاں ہے؟ دلی میں. ایران کی؟ ہاں، ہردوئی میں، سریا میں. ہاں، بھول گیا. ایران کی راجدھانی ایران ہے. ایران کی راجدھانی، اب ایک ملک ہوتا ہے، ملک کی ایک راجدھانی ہوتی ہے نا. ہر ملک کی ایک راجدھانی ہوتی ہے. تہران. جی احسن. تہران. جی احسن. اب یہ تو پہلا ہی جملہ، تہران پائتخت ایران است. یہیں سے پڑھا تھا نا، تہران پائتخت ایران است. لیکن یہ جو کہا جاتا پائتخت ایران کجاست، کہیں گے پائتخت ایران تہران است. تہران ابھی ادھر آ جائے گا. پائتخت ایران تہران است، یعنی ایران کی راجدھانی تہران ہے.
ٹھیک. چلو صفی خانه احمد در کدام شهر است؟ خانه احمد کا گھر در کدام شہر کس شہر میں است ہے؟ احمد کا گھر کس شہر میں ہے؟ خانه احمد در کدام شہر است. دوسری لائن تھا. ابھی بتایا ایران کی راجدھانی کہاں ہے؟ احمد کا گھر کہاں ہے؟ تو کہو گے نا خانہ احمد در تہران ہے. صحیح جواب دو. خانہ احمد در تہران. ساحل آیا احمد دو پسر و یک دختر دارد؟ کیا احمد دو لڑکے اور ایک لڑکی رکھتا ہے؟ احمد دو پسر و یک دختر دارد. اشتباس برعکس ہے. اتفاقاً مسئلے برعکس است. اینجوری نیست. میگم جواب اشتباس دیگه. درست و صحیح جواب بدید. خب بگو. آیا احمد دو پسر و یک دختر دارد؟ نه احمد دو دختر و یک پسر دارد. احسن. این جواب درست ہے. احمد دو دختر و یک اسم دخترهای احمد چیست؟ احمد کی لڑکیوں کے نام کیا ہے؟ اسم دخترهای احمد یا نہیں ہے؟ میں اسے بول رہا ہوں. احمد حسن و فاطمه. حسن. اسم دخترهای احمد فاطمه و زینب است. فاطمه و زینب است. خب اسم فرزند احمد یا یوں کہا جائے اسم پسر احمد چیست؟ اسم پسر احمد چیست؟ احمد است. احمد کے لڑکے کا نام احمد ہے. احمد کے لڑکے کا نام احمد ہے. علی. احسنت. اسم پسر احمد چیست؟ کیا؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ متن ایسے پڑھو کہ پورا متن آپ کے ذہن میں رہے. اسم پسر احمد علی. چلو اسم بزرگ ترین فرزند احمد چیست؟ احمد کی سب سے بڑی اولاد کا نام کیا ہے؟ اسم بزرگ ترین فرزند احمد چیز. احسنت. اسم بزرگ ترین فرزند احمد فاطمہ. یا ایسے ادھر سے بھی کہہ سکتے ہیں فاطمہ بزرگ ترین فرزند احمد است. فاطمہ بزرگ ترین فرزند احمد. خوب چلو شروع ہو جاؤ. سالن پذیرائی آنها در کدام طبقه است؟ مہمان خانہ کون سے فلور پہ ہے؟ سالن پذیرائی آنها در کدام طبقه است؟ سه طبقه است.
دو ہی طبقے کا تو گھر تھا، تو ایک طبقہ تم نے بنا دیا کیا؟ وہ کہاں تو ساتھ چل جاتا ہے، وہ بھی ایک طبقہ بنانے میں مہینے لگ جاتے، 1 منٹ میں بنا دیا۔ دو ہی طبقے کا تو اس کا گھر ہے، تو تیسرے طبقے پہ کہاں سے آ جائے گا؟ سالون پذیرایی آنها در کدام طبقه است؟ سالون پذیرایی آنها در طبقه دوم است. دوم. فاطمه در اتاق مطالعه چه کار میکند؟ فاطمه در اتاق مطالعه چه کار میکند؟ میخوابد، غذا میخورد، تلویزیون تماشا میکند، چکار میکنه؟ فاطمہ مطالعے والے کمرے میں کیا کرتی ہے؟ ایک دم بالکل لاسٹ میں دیا ہے، 2 کام کرتی ہے، ہاں، اور لکھتی ہے۔ فارسی میں کیا کہیں گے؟ کیا لکھتی ہے؟ لیٹر لکھتی ہے، کیا کرتی ہے؟ آرٹیکل لکھتی ہے، کتاب لکھتی ہے، کیا وہ؟ ہوم ورک، ہاں، ہوم ورک کیا کہتے ہیں؟ تقویم تقویم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تقویم یعنی لکھنا، تقویم یعنی لکھنا۔ بغل میں بیٹھا، ابھی اسی سے دونوں طرف والوں سے پٹواؤں گا۔ تقویم یعنی کیلنڈر، کیا ہوا؟ مطالعے میں کنت بتکلیف میں نویست، مطالعے میں گناہ کہیں گے کہ فاطمہ در اتاق مطالعے درس میں خانت، بلکہ مطالعے بھی نہیں کہو، درس میں خانت و تکلیف میں نویست۔ کیا کہیں گے؟ درس میں خانت و تکلیف میں نویست۔ مبلو قفصہائے کتاب کجاست؟ صوفہ اور کتاب کی الماری کہاں ہے؟ کتاب کی الماریاں کہاں ہیں؟ مبلو قفصہائے کتاب در اتاق مطالعہ۔ چلیں آگے بڑھیں۔ مانند مثال بگویید، اب یہاں پہ مثال ہے، پہلے اس مثال کو اچھی طریقے سے سمجھیے، پھر جس طرح سے مثال دی گئی ہے اسی طرح سے آپ کو کہنا ہوگا۔ تو جب تک کہ آپ مثال اچھی طریقے سے نہیں سمجھیں گے، ٹھیک، بعد کی باتوں کو آپ صحیح طریقے سے بیان نہیں کر پائیں گے۔ مثال کیا ہے؟ مثال میں یہ خانہ ماں دیا ہوا ہے، خانہ کتاب میں دیکھو، خانہ ماں ہمارا گھر، خانے یعنی گھر، ماں یعنی ہمارا، خانہ ماں دیا ہوا ہے ادھر، اس کے بعد نیچے یہ ساری چیزیں، خانہ ماں، اس کے بعد 2 اتاق خواب، 1 اتاق پذیرائی، آشپز خانے و سروس بہداشتی دارت، یعنی ہمارا گھر، 2 سونے کا کمرہ، 1 کھانے کا کمرہ، باورچی خانہ اور سروس بہداشتی یعنی حمام و باتھ روم دارت رکھتا ہے۔ اب نیچے اتاق من، اتاق من، اب یہ باقی چیزیں یاد اگر آپ کو رہیں گی، الفاظ معنی یاد کیے ہیں تو جوڑے چلے جائیں، 3-4 چیزیں گنوا دیں آپ۔ اتاق من، 2 رخت خواب، 2 پتو، 4 بالشت، 2 میز درد، میرے کمرے میں یہ چیزیں ہیں۔ اتاق ماں ہمارا کمرہ، کیا ہمارا کمرہ؟ 2 کولر، ٹھیک، 2 اتاق، 4 پتو، 8 بالشت دارت، تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، 1 میز، ہاں، 2 قفصے، 2 قفصے کفش، جوتا رکھنے والا الماری، قفصے لباس، جو بھی آپ کہتے ہیں، ہاں، تو وہی بتانا ہے آپ کو۔ اتاق من، چلو ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ اتاق من، میرا کمرہ،
اتاق من آگے کا کیا کیا مسئلہ لگائیں گے آپ؟ تاکہ من یک صندلی دارد دارت لاشت ملاؤ اتاق من یک صندلی یا دو صندلی یک میز من یک صندلی یک میز یک من نہیں میں من کیوں لائے گا اتاق من من کہہ رہا ہوں تاکہ من یک صندلی و یک میز و یک رایانه و یک لام و یک صندلی دارد. چلیے تو اتاق کا ہو گیا. آشپز خانے ماں ہمارا باورچی خانہ ہمارا کچن. کچن میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں آپ لکھ دو. آشپز خانے ماں یک یخچال یک ظرفشوئی ٹھیک یک ظرفشوئی دو اجاق کے گاز ایسے ایسے جو لگاتے چلے جاؤ. دہ چنگال چنگال اور کاشپ اور پلیٹ ولیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. بڑی بڑی چیزیں ہے نا آپ جو ہے بڑی بڑی چیزیں یعنی جو بھی بیچ میں لایا اس کے بیچ میں وہ لگا جانا ہے. ہر چیز کے بعد واو آئے گا اور آخر میں دال ہے. کہیں گے آشپز خانے ماں یک اجاق کے گاز و یک یخچال و یک ظرفشوئی دارت. اور بھی آگے بڑھانا ہے واو لگا کر کے آپ لگاتے چلے. مدرسے شما آپ کا مدرسہ کدے مدرسے ماں چہار بطاق یک سالون مطالعے یک کتاب خانے یک سروس بہداشتی دارت. یا مدرسے ماں ہشت اتاق یک اتاق مطالعے یک کتاب خانے چہار قفصے کتاب دارت. حیات خانے پدرم حیات خانے پدرم حیات یعنی کوئی یاد نہیں کرتا بیٹا جس دن چھڑی اڑ گئی نا سہن کیا ہوتا ہے؟ سہن یعنی کیا؟ آنگن. حیات یعنی آنگن صحن ٹھیک. حیات یعنی صحن آنگن. حیات خانہ پدرم میرے باپ کے گھر کا آنگن میرے باپ کے گھر کا آنگن. تو کیا کہیں گے آپ؟ حیات خانہ پدرم یک باغچے کیا ہے یک باغچے و یک درخت انجیر و یک درخت سیب دارت. کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. حیات خانہ پدرم پارکنگ باغچے درخت دارت. کچھ بھی کہہ دو. کچھ بھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز عام طور سے آنگن میں ہوتی ہے ایسا نہیں کہ جو چیز جو ہے کہیں خاص مخصوص مثلا آشپز خانے کی جو چیزیں مخصوص ہوتی ہے جیسے کہو کہ چولہا کہتے چولہا آنگن میں تھوڑی ہوتا ہے کسی کے ہے نا. وہ الگ چیز ہے لیکن ابھی یہ جو آپ سبق پڑھ لیں ہمیں تو باہر بھی رہتا ہے. ایسا عام طور سے جو چیز آنگن میں ہوتی ہے اس کو بیان کرنا ہے. جو چیز جہاں اب یہ نہیں کہ کسی کے گھر میں ہے تو تم یہاں پر بھی لا کر کے چلے. ادھر مانند مثال تبدیل کنید مثال کی طرح تبدیل کرنا بہت آسان ہے. مثال میں کیا دیا ہے؟ مثال میں واحد حاضر تو ٹھیک. اس کے بعد یہاں پر کچھ بھی لگا سکتے ہیں. تو جب تو آئے گا شروع میں تو آخر میں آئے گا ہستی واحد حاضر. مثلا تو طلب ہستی دکتور ہستی کچھ بھی مثلا ہستی ٹھیک ہے. اب اس کو تبدیل کرنا ہے. تو کو
تو کو محترمانہ بنانا ہے. کیا شما ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ تو کی جگہ شما لانا ہے. اور یہاں ہستی تھا تو یہ شما چونکہ تو کی جگہ پر ہے، یہ شما تو کی جگہ پر ہے، تو یہاں فعل دونوں لا سکتے ہیں، ہستی بھی لا سکتے ہیں اور ہستی بھی لا سکتے ہیں. تو یہی کرنا ہے آپ کو. یہ جہاں تو ہے، تو کو ہٹا کر شما لانا رہے گا، اور پھر شما کے لیے لاسٹ میں جو فعل آئے گا، فعل آپ کو دونوں طریقے سے لانا ہے. واحد حاضر والا بھی صیغہ لانا ہے اور جمع حاضر والا بھی صیغہ لانا ہے. دیکھیں جیسے کتاب میں دیکھیں، تو پرستار ہستی تم نرس ہو. تو پرستار ہستی تم نرس ہو. اب یہ تو کی جگہ شما پرستار ہستی. ہستی اس لیے آیا ہے کہ یہاں شما احتراماً آیا ہے، جمع حاضر نہیں ہے بلکہ واحد حاضر ہی ہے. ہم نے احتراماً تو کی جگہ پر شما کا استعمال کیا ہے، یعنی آپ نرس ہیں. شما پرستار ہستید، تو ہستی بھی لا سکتے ہیں اور ہستید بھی لا سکتے ہیں. دیکھیں، تو نگہبان ہستی، تو نگہبان ہستی. کیسے تبدیل کریں گے اس کو؟ شما نگہبان ہستی اور شما نگہبان ہستی دونوں. ہاں، شما نگہبان ہستی، شما نگہبان ہستید. او استاد نیست. او کی جگہ پر کیا آتا ہے؟ ابھی بتایا تھا. ہاں، تو کیا کہیں گے؟ ایشان استاد نیست. ہاں، اور ایشان استاد نیست. ہاں، نیست اب ایک ہوا نا. ایشان ایشان استاد نیست، ایشان استاد نیستند. ہاں ہاں کیا رہے گا؟ ایشان استاد نیست، ایشان استاد نیستند. کل لکھ کے لائیے گا یہ. چلو